بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسکیٹرڈ انسانوں کو، بکھرے ہوئے انسانوں کو قریب کرنے کا، ہم آہنگ کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ زبان ہی ہے، پہلا ذریعہ زبان ہی ہے۔ تو جب ہم قومی ہم آہنگی میں زبان کے کردار پہ بات کرتے ہیں، ایک تو یہاں قومی ہم آہنگی سے ہمارا مراد ہوگا پاکستانی قومی ہم آہنگی، اس لیے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اس سرزمین پہ، اس دھرتی پہ کچھ لوگ آباد تھے اور رہے، اور ان کی زبانیں بھی تھی، وہ بولتے بھی تھے۔ تو اس وقت بھی ان کی زبانیں قومی ہی تھی، جس قوم نے جو زبان بولی وہ قومی تھی، اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہے۔ لیکن ہمارا فوکس پاکستان بننے کے بعد قومی ہم آہنگی پر ہے۔ تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ زبانوں کے کردار میں سب سے نمایاں کردار اس ملک کی زبان اردو کا ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ آج کی ڈسکشن بھی ہے کہ ہم اسکیٹرڈ جغرافیوں سے لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن ہم آہنگ ہو رہے ہیں اردو زبان میں، بات کر رہے ہیں ہم اردو زبان میں۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے، لیکن یہ جو اردو زبان ہے یہ بنی کیسے، اور یہ اردو زبان سے پہلے اس دھرتی پہ کیا زبانیں تھیں؟ انہی زبانوں نے جو اردو کی تشکیل سے پہلے یہاں موجود تھی، انہی نے تو اردو کو جنم دیا، انہی زبانوں سے تو اردو بنی ہے، انہی زبانوں کے بولنے والوں کو اکٹھا کرنے والی بھی اردو زبان ہے۔ اور اردو ایسی زبان بن گئی کہ اس جغرافیے کے سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ اردو کی تشکیل میں ہمارا حصہ ہے۔ دیکھیں دکن سے، ویسے تو دہلی اور لکھنؤ مراکز ہے ایک پرانے، لیکن دکن سے نصیر الدین ہاشمی نے 1921 میں کتاب لکھی دکن میں اردو، کلیم کرتے ہیں کہ مرکز یہ ہے، یہاں سے اردو پھیلی۔ اسی طرح ہمارے پاکستانی جغرافیے میں ہر صوبے سے نمائندگی موجود ہے۔ سندھی کے حوالے سے سید سلیمان ندوی نے نقوش سلیمانی میں لکھا 1923 میں، پھر حسام الدین راشدی نے لکھا، شرف الدین اصلاحی کی پی ایچ ڈی اسی پر ہے کہ سندھی اور اردو کا بڑا قریب تعلق ہے، اردو کا مولد سندھ ہے۔ یہ کیوں کلیم کرتے ہیں کہ یہاں سینکڑوں سالوں سے آباد ایک قوم نے ایک ایسی زبان کو جنم دیا کہ انہوں نے اس زبان میں لوگوں کو قریب کیا۔ حافظ محمود شیرازی خود پشتون ہے، لیکن پنجاب میں بیٹھ کے لکھی، پنجاب میں اردو 1928 میں چھپی۔ تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اس زبان میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اسی طرح بلوچستان سے انعام الحق کوثر صاحب کی بڑی خوبصورت کتاب ہے بلوچستان میں اردو، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میر عبدالحق کی کتاب ملتانی اور اردو کے تعلق پر ہے، کشمیری کے حوالے سے کام ہوا ہے۔ پشتو کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے۔ پشتو اور اردو کے تعلق میں پشتون بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے۔ اس زبان نے ان تمام جغرافیوں کے لوگوں کو اگر ہم آہنگ کیا ہے، اگر قریب لایا ہے، تو اس میں پشتونوں کا بھی بڑا نمایاں کردار ہے۔ نمایاں میں کہہ رہا ہوں اگرچہ زیادہ لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے۔ اس پہ طارق بخاری صاحب نے 1951-52 میں کچھ اشارے کیے ادبیات سرحد کے جلد قوم میں، اور پھر امتیاز علی خان عرشی صاحب نے رامپور میں بیٹھ کے بڑی اچھی کتاب لکھی، مختصر سی، اردو میں پشتو کا حصہ۔ اور آخری کتابی شکل میں کوشش میری ہے 2005 میں میری کتاب مقدرہ قومی زبان میں چھاپی، اردو کی تشکیل میں پشتونوں کا کردار۔ لیکن عرشی صاحب کا کام بڑا بنیادی ہے، انہوں نے ان الفاظ کو اکٹھا کیا ہے کہ اردو میں جو موجود ہے اور سوائے پشتو میں ان الفاظ کا کسی اور زبان میں اوریجن نہیں مل رہا۔ یعنی کٹمل جیسا لفظ ہے، کچھ اور الفاظ ہے اردو میں جو مستعمل ہے ابتدا سے اب تک، اور پرشین، ترکی اور عربک اور قدیم زبان میں کہیں اوریجن نہیں مل رہا ان اردو الفاظ کا سوائے پشتو کے۔ اب میرے ساتھ تشریف فرما شاہی اکبر صاحب نے ایک بات کی کہ کتنے ہزار الفاظ جو ہے پشتو میں اردو کے، یہ تھوڑی ترتیب بدل گئی کہ کس طرح اشتراک کے حوالے سے آپ نے اگر پریشان خٹک صاحب کی کتاب پڑھی ہے اردو اور پشتو کے مشترک الفاظ، ایک تو وہ تھوڑے الفاظ ہے مقدرہ میں چھاپی ہے، اور وہاں پر بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ اردو میں یہ الفاظ پشتو سے گئے ہیں۔
بلکہ جو اردو کے دیگر اثرات ہیں پرشین کے، عربک کے اور ترکمن کے، وہ بھی افغانوں کی ہندوستان میں آمد کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بابر کے بعد پہلے تو لودھی حکمران تھے، پشتون تھے ہندوستان میں، پھر بابر کے بعد جو تسلسل رہا، شیر شاہ سوری پشتون تھا، غوری پشتون تھے، احمد شاہ ابدالی تک یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو ہندوستان میں تو کروڑوں کی آبادی پشتونوں کی رہ گئی، بس گئی اور ان کی اپنی ریاستیں بنی۔ اور یہ جس چیز کو ہم رامپور کہتے ہیں، اس رامپور کے سراؤنڈنگز کے علاقے سارے مجموعہ کر کے روہیل کنڈ کہلاتے ہیں، اور روہیل کنڈ روہیلوں نے آباد کیا ہے، روہیل پشتون ہے۔ تو ان سینکڑوں سالوں کے تسلسل میں کچھ الفاظ آئے جو یہاں کے مقامی زبانوں میں شامل ہو گئے، اور پھر ایک نئی زبان کی شکل بننی شروع ہو گئی، اور وہ زبان بن گئی، بہت بڑی زبان بن گئی۔ جہاں لٹریچر کی بات ہے، میرے خیال میں شازیہ اصغر صاحب نے، یہ تو چونکہ دو شازیہ ہے تو اکبر، ہاں میں نے خود اصغر اس لیے کہا کہ وہ آپ سے چھوٹی ہے، تو انہوں نے بھی کچھ لٹریچر کا حوالہ دیا کہ اردو کے بڑے ادیب جو ہے پنجابی اوریجن سے ہے، اور بات ان کی درست ہے، لیکن ان کو شاید یہ دوسرا اینگل انہوں نے نہیں پڑھا ہو کہ اردو کی جو تحریر ہے، سب سے قدیم تحریر اردو کی پشتونوں کی موجود ہے۔ پیر روشن اکبر کے دور کا لکھاری ہے، خیر البیان ان کی کتاب ہے 500 سال پہلے، اور نثر کی کتاب ہے، 4 زبانوں میں ہے، پشتو، ہندوی اور پرشین اور عربک۔ آپ پیر روشن کے دور میں پورے ہندوستان میں پروز کی کوئی کتاب پروڈیوس نہیں کر سکتی جو ہندوی کی ہو یا آج کی اردو کی ہو، وہ یہاں پشتون نے لکھی ہے۔ وزیرستان ایجنسی کا محسود قبائل کا پشتون ہے، اور اس زمانے میں اردو لکھ رہا ہے ہندوی کے نام سے۔ آپ شاید جانتی ہیں کہ نواب مصطفیٰ خان شیخ تھا، مرزا رفیع سودا، اور اس دور میں پرانے زمانے ان سے بھی پہلے شیخ عیسیٰ مشوانی، یہ شیر شاہ سوری کے دور کا شاعر ہے، ہندوی میں ان کی شاعری موجود ہے۔ تو اس کے بعد جو کلاسیکل ہے، آپ سید انشاء اللہ خان انشاء کو پڑھے، اردو کا کتنا بڑا شاعر ہے، ہمارے اثر میں تو بہت ہے۔ جس طرح میں نے حافظ محمود شیرازی کا نام لیا، ان کا بیٹا کتنا بڑا شاعر ہے، اختر شیرازی اردو کا۔ یہ جوش ملی آبادی کتنا ہمارے اثر کا بڑا شاعر ہے، افریدی ہے، اور اس زمانے میں تو بہت ہے، فراز تک بات تو وہ لٹریچر کے حوالے سے جو اردو میں بہت بڑے نام ہیں یا بہت قدیم اور بنیادی نام ہے، وہ پشتون اوریجن سے ہے، لیکن زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہندوستان میں بہت بڑی آبادی پشتونوں کی سینکڑوں سالوں سے ہے۔ اگر ہم اپنے پختونخوا اور افغانستان کی تمام آبادی کو ملائیں، اس سے بڑھ کر پختون ہندوستان میں موجود ہے، تو اور سینکڑوں سالوں سے موجود ہے۔ تو وہ کوئی زبان بولتے ہوں گے، وہ کچھ لکھتے ہوں گے، وہ کچھ سمجھتے ہوں گے، اور کچھ اس وہاں کی لوکل زبانوں کو کنٹریبیوٹ کرتے ہوں گے، اور وہ کیا مختلف ادوار میں کیا۔ تو اگر اردو کو سب کلیم کرتے ہیں تو پشتون بھی حق بجانب ہے کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اس زبان کو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس زبان کے علاوہ باقی زبانوں کے بولنے والوں کو اگر اردو کے ذریعے ہم آہنگ کیا ہے، قریب کیا ہے، تو وہ پشتونوں نے کوئی بنیاد دی ہے اس زبان کو، کوئی ان کا تاریخی ایک کردار ہے، ایک ورثہ ہے، کچھ ضرور امثال ایسے ہیں جو اردو کو چلے گئے ہیں پشتو زبان سے۔ اور اس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ فارسی عربی کے اثرات اگر اردو میں ہے تو نہ عرب پورے ہندوستان میں حکمران رہے کہ عربی زبان کے اثرات دے سکے، اور نہ ایرانی پورے ہندوستان میں حکمران رہے کہ فارسی اثرات دے سکے۔ یہ افغانی تھے جو محمود غزنوی کے دور سے شروع ہو کے آخر تک آتے رہے، ان کے ساتھ پرشین سپیکنگ بھی آتے رہے، ان کے ساتھ عربی سپیکنگ جو کہ مذہبی اور دینی زبان تھی وہ بھی آتے رہے، اور ہندوستان میں بستے رہے، اور حکمران بنتے رہے، اور اپنی زبان کے الفاظ اور ووکیبلری دیتے رہے، اور ایک حملہ تیار ہونے لگا اور ایک زبان سامنے آنے لگی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عالمی دن جو مادری زبانوں کا ہے، اس میں ہم بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، جس طرح ہم دوسرے کی مادری زبانوں کو احترام دیتے ہیں، ہم آہنگی میں ان کا کردار تسلیم کرتے ہیں، اور
اس کو سراہتے ہیں، تو ہمارے کردار کو، ہماری اس اردو زبان کو اور اردو زبان کے ذریعے قریب لانے والے لوگوں کو، اور اس میں جو پشتونوں کا کنٹریبیوشن ہے اس کا بھی تذکرہ ہو۔ اور آخری ایک بات زبان ہی کے حوالے سے مجھے بڑی دلچسپ لگی امین حمزہ شینواری کی ایک بات ہے، ہمارے بہت بڑے شاعر اور ادیب ہیں، ان کے دو شعر ایسے ہیں کہ وہ ان دو شعروں میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری پشتو زبان ہے یہ صرف پشتون سپیکنگ لوگوں کی نہیں ہے، یہ انسانیت کی زبان ہے، تمام لوگوں کی زبان ہے۔ وہ اور کوئی لاجک بھی دیتے ہیں۔ پشتو میں دو شعر ایسے ہیں کہ خدیز دا سر راز دے پر بابا اور ماما کی ورد وی دا معشوم دا الفاظ پر ابتدا کی خیری نا کدا چی فطرتی جب پختو دا گویا دا ازل نا انسانی جب پختو دا۔ وہ کہنے چاہتے ہیں کہ خدا جانے کیا راز ہے ان دو تین لفظوں میں جو بابا ہے ماما ہے، کہ کیا راز ہے کہ ہر ثقافت کے بچے کے پہلے الفاظ یہ ہوتے ہیں، بابا ماما وغیرہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ فطری زبان ہے یہ پشتو، اس لیے کہ ان زبانوں کا اوریجن وہ پشتو کا بتاتے ہیں۔ میں نے خود اس اوریجن پہ غور بھی کیا کہ کیا پشتو کے علاوہ کوئی قدامت ان زبانوں کی، ان الفاظ کی ملتی ہے۔ عربی میں دیکھا وہاں پر تو ہے ہی نہیں، وہاں پر تو مادہ شروع کا الف ہے، یعنی والد کے لیے اب ہے، امی کے لیے ام ہے، بھائی کے لیے اخ ہے۔ عربی میں تو اس بے سے شروع ہونے والے یہ الفاظ ہے ہی نہیں۔ اور لسانی حوالے سے بھی یہ میں نے دیکھا کہ بچے کی زبان پہ واقعی پہلا لفظ وہی آ سکتا ہے جو سب سے مختصر ہو اور اس پہ ہونٹ ملے، جیسے ب یا م یا با یا ماں سب سے پہلے الفاظ ہو سکتے ہیں، اور بچہ مشق کے بعد اس کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں، بابا یا ماما کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے دیکھنا پڑا کہ قدیم زبانوں میں یہ الفاظ کہاں ملتے ہیں، عربی میں نہیں مل رہے، پرشین میں دیکھا تو وہاں پر پاپ اور باب ہے، آخری حرکت نہیں ہے، اور پھر خراسان کے اثر میں آخری حرکت پرشین میں چلا گیا ہے بابا کا۔ اور میں نے دیکھا یونانیوں میں وہاں پر پاپاس ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہندی میں کیا ہے، تو ہندی میں وہی پاپ جو پرشین کا تھا وہاں پر باپ ہے، تو پھر آخر الف والا حرکت نہیں ملا۔ پھر میں نے باقی زبانوں میں دیکھا کہیں مجھے تو نہیں ملا کہ اسی شکل میں قدامت بابا ماما کی موجود ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ حمزہ بابا کا اس جو تصور ہے یہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ پشتو اوریجن الفاظ ہر بچے کی زبان پہ پہلے کیوں آتے ہیں، اور اس کے بعد آخری زبان پھر بالکل آخری زبان۔ ایک سائیکالوجسٹ کی کتاب میں نے پڑھا تھا، جے ایف اسٹارٹ بڑا نفسیات دان ہے، ان کی کتاب گرینڈ ورک آف سائیکالوجی میں نے ایک بچے کی نفسیات پہ ان کا تجربہ پڑھا، اور بچے کو کہتے ہیں کہ بابا کی ناک کہاں ہے، تو انگلش میں تو بیبی ہے اور بچے کے لیے، اور وہ بیبی بابا ہی سے بنا ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ وہ بچہ اپنی ناک کو اشارہ کرتا، لیکن بچے نے باپ کے ناک کو اشارہ کیا کہ جب وہ کہتا ہے کہ بابا کی ناک کہاں ہے تو بیبی کے تصور میں اپنی ناک کا تصور آنا چاہیے، لیکن وہ بابا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر میں خود سوچنے لگا کہ حمزہ بابا کی اس بات کو شاید نفسیات کی بھی کوئی تائید حاصل ہو، شاید لسانیات کی بھی کوئی تائید حاصل ہو، لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنی زبان سے محبت کا جذبہ سب سے زیادہ شدید ہے، اور سب پاکستانی اقوام کو، زبانوں کے بولنے والوں کو اپنی زبان سے محبت کرنی چاہیے، پنجابیوں کو بھی کرنی چاہیے۔ یہ پنجابی کی بات پھر سے میں آخری پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا، اگر اقبال اور فیض اور ندیم اور یہ نام پنجابی ادب کے ہوتے تو پنجابی دنیا کی کتنی بڑی زبان ہوتی۔ آپ نے شاید پڑھی ہو نظیر فروٹ کی زبان، اگر آپ نے کی کتاب پڑھی ہو، اور پنجابی زبان میں لکھی ہے، نظیر فروٹ پنجابی کا رائٹر ہے، آؤ پنجابی کو قتل کریے، وہ پنجابی پر طرز کرتا ہے کہ آئے ہم خود اس کو قتل کریں۔ تو یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ ہم پنجابیوں کو پنجابی بولتے ہوئے اپنے آپ کو فرینڈ سمجھنا جو ہے یہ بھی نفسیاتی بیماری ہے، ختم کرنی چاہیے۔ ہم تمام زبانوں کو بڑی زبانیں سمجھتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ تھینک یو۔